الحمدللہ وقفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تیرے قرآن کی عظمت سے پھر سینوں کو گرمائیں رسول اللہ کی سنت کا ہر سو نور پھیلائیں وہ منوائیں نبی کے چار یاروں کی صداقت کو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی خلافت کو وہ معزز سے مسلمان ہو کر زمانے میں ہم خوار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر برادران اہل سنت والجماعت، یہ آج کی تقریب تکمیل قرآن کے عظیم موقع پر یہ منعقد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب مفتی طیب عتیق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک آپ حضرات کو سنایا، اور اس کے بعد جو ان کے پیچھے مقتدی ہیں سامع ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ سے لے کر والناس تک اور قرآن مجید سنا۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن آج ہم اس قرآن سے بے توجہی کرتے ہیں، یعنی اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، حالانکہ یہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اور وہ بھی سننے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اس مجمع کے اندر شریک ہوتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسید ابن خزیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی نفلوں کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت آپ اگر چند سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ ہوتی تھی، وہاں ہی مال مویشی ہوتا تھا، وہاں ہی ہماری رہائش ہوتی تھی، تنگ جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی تھا۔ تو سعید ابن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی، ساتھ ہی ان کا بیٹا سویا ہوا تھا اور پاس ہی گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ جس وقت تلاوت شروع کی تو گھوڑا اچھنا کودنا شروع ہو گیا، انہوں نے تلاوت بند کر دی، دیکھا گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے شروع کر دی، پھر گھوڑا اچھنا کودنا شروع ہو گیا، پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی اور دیکھا گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت شروع کی
تو گھوڑا اچھلنا کودنا شروع ہو گیا، اور ان کو یہ فکر ہوئی کہ میرا بیٹا، یہ یکشیا اس کا نام تھا، وہ پاس سویا ہوا ہے، یہ نہ ہو گھوڑا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ انہوں نے تلاوت بند کی اور اس کو ایک طرف کیا، بیٹے کو ایک طرف کیا۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نور بادلوں کی مانند اور اس میں چراغ جل رہے ہیں۔ باہر نکل کر دیکھا تو وہ فرشتے، یعنی ان کا وہ ہجوم تھا۔ جب صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اے ابن خزیر، آپ نے تلاوت کیوں بند کر دی؟ اسی طرح پڑھتے رہتے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، میرا بیٹا گھوڑے کے پاس سویا ہوا تھا اور مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں نے تلاوت بند کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ تلاوت کرتے رہتے، اسی طرح صبح ہو جاتی اور تمام لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے، تمام لوگ اس فرشتوں کو دیکھتے، گویا کہ جہاں قرآن میں کی تلاوت ہوتی ہے اور وہاں اللہ کے نورانی فرشتے بھی آتے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے، دیکھو جی آج تو مفتی صاحب نے بڑا لمبی قرات کی ہے، ہم تھک گئے۔ دیکھو جس وقت قرآن مجید کی عظمت ہمارے سینے کے اندر ہوگی اور ہمیں شعور ہوگا کہ واقعہ اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ اگر دھیان ہوگا کہ مفتی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور وہ سنیں گے، اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں گے، تو پھر تو انشاءاللہ نہ پیاس لگے گی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ نیند آئے گی۔ لیکن جس وقت ہم توجہ نہیں کریں گے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب دیکھ لو حرم پاک کے اندر یا مسجد نبی کے اندر، وہاں جس وقت یعنی تراویحیں پڑھائی جاتی ہیں اور وہ قاری صاحب قرآن مجید پڑھتے ہیں عربی لہجے کے اندر، وہ پیچھے جو عربی ہیں، اور جس وقت کوئی عذاب کی آیت آتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، نہ ان کو پیاس لگتی ہے نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، 2 گھنٹے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ جس وقت قرآن مجید کی عظمت ہمارے سینے کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ یعنی ہمیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے جہاں بھی پڑھا جائے گا، اللہ کے فرشتے بھی آ کر ہجوم کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس اس کا گھوڑا 2 رسیوں سے باندھا ہوا تھا، تو جس وقت انہوں نے سورۃ کہف کی تلاوت شروع کی اور وہ گھوڑا اچھلنا کودنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے صبح یہ واقعہ سنایا، فرمایا کہ وہ گھوڑا اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا اور اس لیے وہ اچھلنا کودنا شروع ہو گیا۔ تو گویا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جس وقت قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ دل لگاؤ۔ دیکھو سورۃ فاتحہ ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے بلایا لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جس وقت میں نماز سے فارغ ہوا میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو اس وقت نماز کی حالت میں تھا اور میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس وقت اللہ اور اللہ کا رسول بلائے اس کو جواب دو؟ کیونکہ اگر نماز کی حالت میں بھی ہو، اللہ اور اللہ کا رسول بلائے اس کو جواب دو، یہ نماز نہیں فاسد ہوتی۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک عظیم سورت سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑا اور بعد دروازے پر چلے گئے۔ پھر میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ نے تو مجھے یہ فرمایا تھا میں ایک عظیم سورت آپ کو سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ ہے عظیم سورت، یہ ہے عظیم سورت جس کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ معمولی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یہ سورت فاتحہ۔ اور علماء نے محققین لکھا ہے کہ جتنا پہلی کتابوں کے اندر جو کچھ تھا وہ سب کا سب قرآن مجید کے اندر ہے، سب کا سب قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر ہے اور فرمایا وہ سب کا سب سورت فاتحہ کے اندر ہے، اور جو کچھ سورت فاتحہ کے اندر ہے وہ سب کا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا سننا سنانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنے سینے کے ساتھ اس قرآن مجید کو لگاؤ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوگی اور ہمارے دل بھی اللہ کے قرآن سے منور ہوں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔